کیسے ہیں دوستوں آپ لیٹن کے بہت سارے پرنسپل سے واقف ہوں گے۔ اگر آپ واقف نہیں ہیں، آپ ہمارے چینل کے پلے لسٹ میں جا کے بہت ساروں سے واقف ہو سکتے ہیں۔ ان میں ایک ہے یوبیجس ایبی ریمیڈیم، یوبیجس ایبی ریمیڈیم۔ لیکن یوبیجس ایبی ریمیڈیم سے ملتے جلتے کئی سارے اور بھی پرنسپلس ہیں۔ کیا آپ ان سے واقف ہیں؟ اگر نہیں تو دو سے آج میں آپ لوگوں کو واقف کراتا ہوں۔ ان میں ہے ایک ہے یوبیجس ایبی آفیشیم اور دوسرا ہے یوبیجس انسرٹم ایبیجس نیلم۔ ان کا مطلب کیا ہے، یہ تمام آج اس لیکچر میں ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی گو ہیڈ اینڈ ہٹ دی سبسکرائب بٹن۔ دیکھو جناب، یوبیجس ایبی ریمیڈیم کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی ضرر بغیر تلافی کے نہیں ہے۔ نو رونگ ود آؤٹ اے ریمیڈی۔ کوئی بھی رونگ نہیں ہے بغیر تلافی کے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی ضرر ہوا ہے، کوئی بھی نقصان آپ کو پہنچی ہے، کہیں بھی آپ کی لیگل رائٹ وائلیٹ ہوئی ہے، آپ اس رائٹ کو آپ ریمیڈی کے ذریعے اپنی تلافی کر سکتے ہیں، کورٹ میں جا کے، کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا کے، اگر آپ کی لیگل رائٹ وائلیٹ ہوئی ہے۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ بھئی یو ہیو ٹو پروف کہ بھئی آپ کی لیگل رائٹ وائلیٹ ہوئی ہے۔ اگر لا پرووائڈ کرتا یا نہیں کرتا، لا میں ریمیڈی ہے یا نہیں، لیکن یہ انصاف کا اصول ہے، ایکویٹی کا اصول ہے کہ یوبیجس ایبی ریمیڈیم۔ جہاں ضرر ہوگی وہاں اس کی ازالے کے لیے تلافی ضرور ہوگی۔ لا کے پاس لا کورٹ میں جائیں، لا سوٹ انسٹیٹیوٹ کریں، آپ کو آپ کی ضرر کی تلافی کی جائے گی۔ تو چلے جی، اس کا مطلب ہے where there is a right there is a remedy۔ جہاں پہ آپ کی رائٹ ہے، آپ کو ریمیڈی وہاں پہ ضرور ملے گی۔ اگر لا نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ بھئی یو ہیو دا رائٹ، لیکن لا آپ کو کوئی اسپیسیفک پروویژن پرووائڈ نہیں کرتا کہ بھئی اس رائٹ کو آپ کس طرح انفورس کریں، تو پھر یہ ایک پریزیوم کیا جائے گا، پریزمپشن ہوگی اس پرنسپل کے بنیاد پر یوبیجس ایبی ریمیڈیم کہ بھئی آپ کے پاس ریمیڈی موجود ہے۔ آپ اس کی، اگر آپ کے ساتھ آپ کی یہ رائٹ جو لا نے ایکسیپٹ کی ہے، لوگوں نے ایکسیپٹ کی ہے کہ بھئی یہ آپ کی رائٹ ہے، تو پھر آپ کورٹ میں جا کے اس رائٹ کو جو لوگوں نے ایکسیپٹ کی ہے، لا نے ایکسیپٹ کی ہے، لیکن لا اسپیسیفکلی آپ کو پرووائڈ نہیں کرتا کہ بھئی آپ اس میں آپ کی یہ رائٹ وائلیٹ ہوگی، اس طرح آپ ریمیڈی کلیم کریں، تو پھر آپ اس پرنسپل کے تحت، ریٹ جورسڈکشن کے تحت، آپ یوبیجس ایبی ریمیڈیم یہ رائٹ کلیم کر سکتے ہیں کہ بھئی ویئر دیر از اے رائٹ دیر از اے ریمیڈی، کہ بھئی اگر عدالت محض اس وجہ سے حق کی خلاف ورزی کے لیے انصاف طلبی کے درخواست کو مسترد نہیں کر سکتے کہ اس کی چارہ جوئی کی یا تلافی کے لیے باقاعدہ حکم نہیں ہے، باقاعدہ کوئی آرڈر نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے، کوئی حکم نامہ نہیں ہے، کوئی ایگزیکٹو کا نظام نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے کہ بھئی اس حق کی تلافی کی صورت، تلافی کیسی ہوگی اگر اس رائٹ کو اگر وائلیٹ کیا جائے۔ تو آگے بڑھتے ہیں جناب۔ the principle is settled for the first time۔ یہ پرنسپل جو ہے یوبیجس ایبی ریمیڈیم، یہ ایشبے ورسس وائٹ 1703 میں جو ہے LR پیج 978، 1700 صدی میں یہ رائٹ جو ہے، یہ پرنسپل جو ہے اسٹیبلش ہوا ہے ایشبے ورسس وائٹ کیس میں، جہاں ایک لیگل ایک بندے کے پاس ووٹ کاسٹ کرنے کا حق تھا، لیکن اس کی پریزائڈنگ آفیسر نے اس کو محروم کیا اس حق سے، تو پھر وہ کورٹ کے پاس چلا گیا کہ بھئی میرا لیگل رائٹ وائلیٹ ہوا، اللہ نے مجھے رائٹ دی ہے کہ بھئی آپ ووٹ کاسٹ کریں، لیکن یہ پریزائڈنگ آفیسر نے میرا یہ رائٹ محروم کیا۔ تو وہ پریزائڈنگ آفیسر نے کہا کہ بھئی کہاں لا نے کہا ہے کہ بھئی اگر یہ رائٹ محروم ہو جائے تبھی ہم اس کو ریمیڈی پرووائڈ کریں گے۔ لا میں تو کہیں بھی پرووائڈ نہیں ہے
کہ بھئی اگر کسی کو اس سے محروم کیا جائے ووٹ سے تو اس کے خلاف آپ کیس کر سکتے ہیں. تو لا کورٹ نے کہا کہ نہیں جناب، جہاں رائٹ وائلیٹ ہوئی ہے، جہاں لا نے اگر رائٹ دی ہے تو اس کا مطلب یہ پریزیوم کیا جائے گا کہ بھئی دیئر از اے ریمیڈی. اس پرنسپل کے بنیاد پر یو بی جس اے بی ریمیڈیم. تو دوسرا میگزم ہے جناب یو بی جس اے بی آفیشیم. اس کا کیا مطلب ہے؟ یو بی جس اے بی آفیشیم کا مطلب ہے ویئر دیئر از اے رائٹ دیئر از اے ڈیوٹی. ایوری رائٹ ہیو اے کرسپونڈنس ڈیوٹی. جہاں رائٹ ہوگا وہاں ذمہ داری بھی ہوگی. جہاں آپ کا حق ہے وہاں پہ آپ پہ ذمہ داری بھی امپوز ہوتا ہے. فار انسٹنس آپ کہتے ہیں کہ بھئی میرے باپ نے مجھے پیدا کیا ہے، ابھی یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ بھئی وہ مجھے فیڈ کرے، میرے ایجوکیشن کی کیا کرے، خرچے اٹھائے. دوسری طرح آپ کہتے ہیں کہ بھئی میری باپ پر یہ کیا ہے، ذمہ داری ہے، میرا حق ہے یہ. تو اسی طرح تمہارے باپ کا تم پر حق ہے کہ بھئی تم اس کی احترام کرو، اس کی فرمان برداری کرو. اسی کے ساتھ ساتھ وہ بڑھاپے کے عمر کو پہنچے تو یہ آپ کی ایک ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں. تو where there is a right there is a duty. یو بی جس اے بی آفیشیم. اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، یہ میری فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ بھئی میں ریاست میری جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرے. تو اسی طرح یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو ریاست جس کو تم ماں کہتی ہو، جو تم ماں کہتے ہو اس کو، یہ ریاست آپ سے یہ ریکوائرڈ کرتا ہے کہ بھئی آپ اس ریاست کی وفادار رہیں، اس کی سیکریسی، انٹیگریٹی اور اس کی سالمیت کے لیے نہ صرف آپ دعائیں کریں بلکہ ایکچولی میدان میں آ کے اپنا کردار ادا کریں. یہ بھی آپ کی ایک ذمہ داری ہے، یہ بھی آپ کی ایک ڈیوٹی ہے. اسی کے ساتھ ہے یو بی جس انسرٹم اے بی جس نیلم. ویئر دیئر از رائٹ بٹ the right is uncertain it means there is no right exist. کہ بھئی جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس جو رائٹ ہے یہ انسرٹن ہے، کوئی واضح نہیں ہے، غیر یقینی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی رائٹ ہے ہی نہیں. اور دوسرا ہم ایک اور پرنسپل پڑھتے ہیں کہ بھئی جہاں پہ آپ ایک چیز کے بارے میں، ایک پراپرٹی کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہے، شک ہے کہ بھئی یہ پراپرٹی کس کی ملکیت ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ پراپرٹی کسی کی بھی ملکیت نہیں ہے، وہ ریاست کی ملکیت ہے. اگر کوئی پراپرٹی کسی کی نہیں ہے، وہ اسٹیٹ کی ہے، وہ ریاست کی ہے. تو یہاں بھی اس پرنسپل میں بھی اسی طرح ایک اصول واضح کیا گیا ہے کہ بھئی ویئر the right is uncertain no right exists at all. کہ بھئی جہاں پہ رائٹ کسی کے حق کی تعین واضح نہیں ہے، غیر یقینی ہے، تو اس صورت میں اس شخص کو کوئی شک کے بنیاد پر حق نہیں دیا جا سکتا. تو وہ چیز جو ہے وہ ریاست کی ہے، وہ ریاست کی ہے، وہ کسی شخص کی نہیں ہے اگر اس میں اس کی ایکسکلوسیو رائٹ واضح نہیں ہوتا، انسرٹن ہے. تو چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ، بائے بائے.